میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کا نام بھی چنگا لگتا ہے، قدرتی بات۔ جو سیاسی لوگوں، آپ کو پتہ ہے آپ کے لیڈر کا نام اگر کسی بینر پہ لگا ہو، خواہ مخواہ ہلکی ہلکی دل کو نا ایسی وہ انبساط کی کیفیات سے دل جو ہے نا تھوڑا معمول ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو خوش کرنا ہو نا تو محبت کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ بندہ خود اپنے نام پر بھی خوش ہوتا ہے، پر جو اس کا زیادہ پیارا ہونا، جب اس کا نام آ جائے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان اور مختصر راستہ ذات پیغمبر سرور کون و مکان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ راضی کرنا ہے نا تو حضور سب سے بڑا واسطہ ہے، آسان راستہ ہے، آسان ذریعہ ہے اللہ کے رسول اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور حضور کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے آسان راستہ سید ہزارہ پاک کی ذات ہے۔ یعنی حضور اس شخص سے راضی ہے جس شخص سے سیدہ کائنات راضی ہے، اور جس سے سیدہ کائنات راضی اس سے حضور راضی، جس سے حضور راضی اس سے خدا راضی۔ واج یہ ایک افتتاحی تقریب ہے ایک دارالعلوم کی، اور سچی بات یہ ہے کہ جو ہم محبت والے لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو ناموں میں بھی بڑی اٹریکشن لگتی ہے۔ تو آج کا جو یہ دارالعلوم گرلز اور خواتین کے حوالے سے اس کا آگے پروگرام ہے، منصوبہ ہے کہ یہاں بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ ہوگا، تو کائنات میں خواتین کی ملکہ بھی، اور کائنات کے اندر جس خاتون کی جس طرح حضور کی سیرت مردوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سیدہ زہرا کی سیرت عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ باتیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ خیر کا پہلو اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔ میری ایک زندگی ہو چکی ہے اس فیلڈ میں، لیکن میں نے پوری زندگی سیدہ کائنات بی بی پاک کا اتنا ذکر نہیں سنا جتنا پچھلے 2 مہینوں میں۔ شر اپنی جگہ شر ہے، لیکن خیر بھی اپنی جگہ خیر ہے۔ شر سے خیر کا پہلو رب نے نکالا کہ اگر کسی شریر نے شرارت کی تو خیر کا پہلو یہ نکلا کہ گلی گلی نگر نگر گھر گھر زبان زبان، وہ جس نے زندگی میں کبھی بی بی پاک کے نام کی پوسٹ نہیں لگائی ہوگی اس نے بھی لکھ کے پوسٹ لگا دی، سیدہ زہرا آپ کی صداقت، آپ کی طہارت، آپ کی عزت کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ تم نے اٹھنا کیسے ہے، تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے بچوں کو کیسے پالنا ہے، تم نے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، تم نے سسرال کے معاملات کیسے کرنے ہیں، تم نے صابر اور شاکر کیسے رہنا ہے، یہ سب سیدہ کائنات کی ذات میں۔ تم نے پردہ کیسے کرنا ہے، اور اس میں بھی ہم اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام قرطبی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، حضرت امام سبکی نے، دیگر بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ اجماع العلماء، اس بات پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ پوری کائنات کی خواتین میں سب سے افضل ذات سیدہ زہرا پاک کی۔ مردوں میں سب سے افضل کون ہے کائنات کے اندر؟ بولیں حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ اور عورتوں میں سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ سیدہ کائنات ام الحسنین بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا۔ آج کے حوالے سے حضرت بی بی سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ ادب ہو، کیا لفظ میں نے کہا؟ ادب ہو یا بے ادبی ہو، تعظیم ہو یا توہین اور بے ادبی ہو، جو حکم ذات مصطفیٰ کا ہے وہی حکم سیدہ زہرا پاک کا ہے۔ یہ میں نے ایسے بات نہیں کی ہے، میں نے سوچ سمجھ کے بات کی۔
تعظیم کا جب باب آئے تو جو حکم جز کا ہوتا ہے، جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ مثلا قرآن پاک پورے کا بھی اتنا ہی ادب ہے اور سپارے کا بھی اتنا ہی ادب ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ واہ۔ بھائی قرآن اگر پورا چھونا بے وضو جائز نہیں ہے تو قرآن کا ایک ورقہ بھی جائز نہیں ہے۔ جتنی تعظیم پورے قرآن کی ہے اتنی تعظیم ایک ورقے اور سپارے کی ہے۔ اگر کوئی ایک آیت کی توہین کرے تو وہ قرآن کی توہین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ کل ہے، یہ اس کے اجزاء ہیں، یہ جز ہے۔ اس لیے ایک اصول مقرر کیا گیا ہے کہ تعظیم کا چیپٹر آئے یا بے ادبی کا معاملہ ہو، سیدہ زہرا کی بے ادبی خود ذات مصطفیٰ کی بے ادبی ہے، اور سیدہ زہرا کی تعظیم خود سید الانبیاء کی تعظیم ہے۔ اس لیے یہ ایک پورا فقام ہے نا، ایک بحث چلتی رہی ہے شافعیوں میں اور حنفیوں میں تفصیل نہیں، میں صرف قاضی صاحب کے ذوق کے لیے اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک بحث چلتی رہی ہے کہ اگر کوئی سیدہ زہرا پاک کی بے ادبی کر کے گالی دے دے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس بات پر فقہاء نے اتفاق کیا کہ جو شخص سیدہ زہرا کو گالی دے وہ واجب القتل ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ویسے عام طور پر حکم یہ ہے کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، توہین صحابہ کی سزا قید یا کوڑے ہیں، لیکن یہ پوری بحث رہی کہ اگر کسی نے سیدہ زہرا کو گالی دے دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے فتویٰ دیا وہ واجب القتل ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ دی اس لیے کہ حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ کائنات جزو مصطفیٰ ہے، اور ان کی توہین اور ان کو گالی یہ ڈائریکٹ اذیت مصطفیٰ کا سبب ہے۔ اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور میں تھوڑا سا اس میں ایک جملہ قاضی صاحب اور عرض کرتا ہوں، آپ کو یہ بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود کو باندھ لیا تھا، آپ علماء کا ذوق آئے گا اگر آپ عوام کو یہ واقعہ شاید نہیں سمجھ آئے گا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور جب گئے نا غزوہ ذوالعسیرہ میں تو یہ اس خیال میں کہ میرے تھوڑے گھر کے کام کاج میں نپٹا لوں تو یہ تھوڑا گھر میں آہستہ آہستہ تھوڑے لیٹ ہو گئے، پھر ان سے اس غزوے کی شرکت رہی۔ اس غزوے سے دو قسم کے لوگ پیچھے رہے، ایک تو یہ اس قسم کے صحابہ تھے اور ایک منافقین تھے۔ اچھا منافق تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ جانا چاہتے تھے لیکن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کہا چلو یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، پھر ظاہر ہوا یار اب تو وہ دور چلے گئے ہوں گے، میں تو نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہائے اب دل کے اندر میں ان کے آ گئے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں کبھی ٹھنڈا پانی پیتا منہ کے ساتھ لگاتا تو پھر نیچے رکھ دیتا کہ حضور گرمی میں ہوں گے، وہ ان کو ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا ہوگا، میں کیسے پی سکتا۔ یہ ابو لبابہ اور جب اللہ کے رسول واپس آئے تو آپ نے قطع تعلق کر لیا، یعنی آپ نے فرما دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے کیا رخ پھیرا کہ کوئی ساری کائنات کا رخ پھر گیا، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرا ایک دوست ہوتا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان اتنا پیار کا رشتہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں اکٹھا جب تک کھانا نہ کھائیں ہم کھانا ہی نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلو سارے روٹ گئے، وہ تو نہیں روٹے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا اس کے گھر، میں اس کی بیگانگی کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس نے مجھے ان نگاہوں سے دیکھا جیسے یہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے کہا تو تو وہ ہے کہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، بیگانہ کر کے لگا تو کون ہے؟ میں نے کہا ابو لبابہ پہچانو مجھے۔ آگے جواب سنیے، جواب دینے والے نے جواب دیا ہم صرف اس سے پیار کرتے ہیں جس پہ حضور کی کرم کی نظر۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور آپ حضرات کے علم میں کہ حضرت ابو لبابہ نے
خود کو ستون کے ساتھ باندھ دیا. نماز کے ٹائم خود کو رسیوں سے کھولتے, نماز پڑھتے, پھر جا کر ستون کے ساتھ خود کو باندھ دیتے کہ گویا میں باندھ کے جیسے بندہ قید میں آتا ہے. اور آپ نے قسم کھائی کہ جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا. بڑی خاص بات میں استدلال کرنے لگا. روتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا. جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حضور کھولیں گے نا تو میں کھلوں گا, میں ویسے نہیں کھلوں گا. یعنی اطلاع ملی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور میں بس حضور ہی کھولیں گے. یہ دیوانے کا ناز تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاشق ناز بھی کرتے ہوتے ہیں اور ناز پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا. اور اس ناز کو جو بے ادبی سمجھ رہا ہو نا, یہ اس کو کوئی اور رنگ دے, اسے بڑا بدماش اور اسے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوتا. یہ ناز کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیے. ایک چھوٹے بچے کو ماں اٹھاتی وہ رو رہا ہوتا ہے, نہیں مجھے ٹافی دے ٹافی دے. کبھی وہ ماں کو مارتا ہے, کپڑے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو کبھی کسی ماں یا کبھی کسی مولوی نے کہا کہ یہ بڑا بے ادب بدتمیز ہے, ماں کو مار رہا ہے, ماں اور سینے سے لگاتے. میرے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ رب کے نبی جو ہے نا وہ کبھی کبھی اللہ سے ناز رفعت کرتے ہیں اور اللہ ان کے ناز اٹھاتا ہے. جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ناز اللہ نے بولو اٹھائے اور پھر جناب اللہ پاک کو اتنے کریم ذات لے کہ وہ ایک کچے بچے کا ناز بھی اٹھائے گا قیامت والے دن. حدیث مبارک ہے کہ کچا بچہ ڈٹ جائے گا, یا اللہ یا میرے ماں باپ کو بھی, کچا بچہ سمجھے چھوٹا سا, تو کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کو یا جنت میں بھیج یا پھر مجھے بھی دوزخ میں بھیج. تو حضور فرماتے ہیں, اللہ پاک فرمائیں گے, حضور کی حدیث ہے نا, ان سکت لیراغم ربہ, یہ لڑائی کرے گا اللہ تعالیٰ سے, جھگڑا کرے گا, میں نہیں جاتا جب تک میرے ماں باپ نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایھا السکت المراغم ربہ فادخل ابویک فی الجنہ. او اللہ سے لڑائی کرنے والے بچے, لڑائی نہ کر, چل ماں باپ کو پکڑو جنت میں لے کے چلو. یہ کیا ہے بھئی, اللہ سے کوئی لڑائی دھونسنا دی کر کے کوئی بنوا سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں, میرے اساتذہ فرماتے تھے جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بچے کا ناز اٹھائے گا, یہ اس کی رحمت ہے. ناز ورنہ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے یار. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو لبابہ ناز میں آ گئے, قسم کھائی اللہ کی قسم مجھے حضور کھولیں گے. حضرت سیدہ زہرا پاک تشریف لائیں. آپ ذرا جملے کو سمجھئے. حضرت سیدہ زہرا پاک تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا کہ اسے کھولو. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے انکار نہ کر سکے. اب مسئلہ پیش ہو گیا, قسم اٹھائی تھی حضور کھولیں گے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ جی واہ. قسم اٹھائی تھی حضور کھولیں گے, کھولا تو سیدہ زہرا پاک نے آخر نہیں کھلوایا. بھئی حکم جس کا ہوتا ہے عمل بھی اسی کے کھاتے ہوتا ہے. واہ جی واہ. یزید اگر قاتل ہے تو حکم دیا تھا اس لیے قاتل ہے, تو حکم جس کا ہو عمل بھی اسی کے کھاتے میں ہوتا ہے. تو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کھولا اسے, کھول دیا, انکار نہیں کیا کہ نہیں. اب مسئلہ آ گیا, بحث پڑ گئی کہ جناب کیا صحابی کی قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بات ہے, اس کو سمجھئے. صحابی کی قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی, بالاتفاق صحابہ قسم نہیں ٹوٹی. وجہ فرمایا چونکہ زہرا جزو رسول ہے, چونکہ سیدہ زہرا جزو رسول ہے, مرتبہ مصطفیٰ ہے, شبیہ رسول ہے. ادب کے معاملے میں جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا ہے. اس لیے ان چیزوں کو دلیل بناتے ہوئے قاضی وقت نے فیصلہ دیا کہ جو سیدہ زہرا پاک کو گالی بکے گا وہ کیا ہوگا, واجب القتل ہوگا. کیوں کہ ادب یا بے ادبی کے معاملے میں جو حکم سرکار کا ہے وہی حکم سیدہ زہرا پاک کا ہے. تو میں چلیے ذکر کیا, اس کی برکت ہوگی. حضرات آج کا یہ دارالعلوم کا افتتاح ہے اور شاید آپ کے علم میں ہے یا علماء کو تو یقیناً پتہ ہے, جو چند دوسرے حضرات ہیں
بالخصوص میں چودھری ارسلان صاحب اور مجھے قبلہ صابری صاحب لے کر گئے جو سامنے زیر تعمیر مدرسہ ہے سیدنا علی المرتضی. گویا ایک طرف چمنستان علی اور ایک طرف چمنستان ہزار ہے. اور جناب یہ ہر زمین کے ٹکڑے کو بھی یہ سعادت نہیں ملتی کہ وہاں پر اللہ کی مسجدیں بنے سبحان یا اللہ. وہاں پر اللہ کے قرآن کی صدائیں لگیں. واہ یہ بڑا خوش نصیب ٹکڑا زمین ہوتا ہے جس کے حصے میں یہ ساتھیں آتی ہیں. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت آپ کو مبعوث فرمانے کے لیے جو وجہ بیان کی ہے نا وہ وجہ ذرا سنیے اور میری تقریر مکمل ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ اصل میں ایک دعا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کعبہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے. اور وہ تعمیر کعبہ بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو انہوں نے یہ دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب یہ قرآن مجید قرآن رشید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے یہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس مکے کی وادی میں ایسا شانوں والا رسول مبعوث فرما جس کی یہ شانیں ہوں. ذرا توجہ میری طرف رہے. جس کی یہ شانیں ہوں کہ وہ کرے کیا یتلو علیہم آیاتک وہ لوگوں کو تیری قرآن کی آیتیں سنائے. بھائی ذرا سنیے ذرا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر انہیں پاک کر دے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر زمان کی بعثت کا جو مشن ہے وہ 3 چیزیں بیان فرمائیں. تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ. 3 چیزیں. اور جس وقت حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اب ذرا سنیے اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم میرے محبوب کا مشن اور ہے وہ جو تو نے بیان کیا وہ نہیں فرمایا. نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ہم نے شانوں والا رسول مبعوث فرمایا. بس چند منٹ ہے سبحان اللہ کی تعداد ہے. جیسے شاعر کی شاعری کا غرور جو ہے نا وہ لوگوں کی داد پہ ہوتا ہے نا ویسے خطیب کے جملے جو ہے نا وہ عوام کی توجہ اور عوام کی داد اور ہماری داد یہی ہوتی ہے سبحان اللہ. تو یہ سبحان اللہ ہے کہ ایسا روحانی کیفیات لانے والا جملہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں سچی بات کر رہا ہوں کہ خطباء کے دماغ پر جملوں کا ورود ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ دعا فرمائی پیغمبر حضرت ابراہیم نے. اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا لیکن ذرا سنیے کیسے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا شانوں والا نبی اور رسول مبعوث فرمایا ہے. اس کی شان کیا ہوگی اس کی عظمت کیا ہوگی یتلو علیہم آیاتنا وہ ان لوگوں یعنی مومنوں پر ان کے سامنے ہماری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دعا کے اندر حضرت ابراہیم نے دوسرے نمبر پہ یہ رکھا تھا لیکن اللہ نے جب
دیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتنا, ہماری آیتوں کی تلاوت کرے گا, وَيُزَكِّيهِمْ, پھر انہیں پاک کرے گا. جناب ابراہیم نے دعا کی تھی انہیں آیتیں سنا کر تعلیم دے کر پاک کرے. رب نے فرمایا میں وہ یار بھیجوں گا جو آیتیں پڑھے گا, پھر پاک کرے گا, پھر تعلیم عطا فرمائے گا. تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن تین چیزیں: تلاوت, تعلیم کتابوں, حکمت اور تزکیہ نفس. تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پھر جس نبی کی بعثت کا مشن ہی تین چیزیں ہیں, سبحان اللہ, تو دھرتی پہ حضور کے مشن کی تکمیل کرنے والوں کا پھر رنگ کیا ہوگا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا, نحن معاشر الانبیاء, اوہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں, ہم اپنے ترکے اور وراثت میں یہ مال دولت نہیں چھوڑتے, سبحان اللہ, ہم اپنے ترکے اور وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. ہم اپنے ترکے میں علم چھوڑتے ہیں. علم, توجہ فرمائیے, کیا چھوڑتے ہیں؟ علم. اس لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ جو نبی جس وراثت کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا, وہ دولت مند, پیسہ, فلاں وزیر, فلانا مشیر نہیں. فرمایا اس دولت کے وارث علماء ہیں. کون ہے؟ ہم میں بہت عیب ہے بھائی, سچی بات. جیسے ہم علماء کو ہونا چاہیے صاحب, ہم ویسے نہیں. ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں, ہمارا کردار ویسا نہیں ہے. بوجھ بہت بڑا ہے. میں آپ کو مثال دے دوں, یہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا, تھانے دار, پورے علاقے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ. چونکہ وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, لہذا اس کی طرف پھینکا گیا پتھر حقیقت میں حکومت کو چیلنج, حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے. بھائی آج تک بتاؤ کوئی بندہ پولیس والے کی وردی پہ ہاتھ ڈالے, پولیس والے سے منہ متھا لگائے تو اس کے خلاف پرچہ کون سا ہوتا ہے؟ کارے سرکار میں مداخلت. یہی ہوتا ہے نہیں؟ گویا حکومتی رٹ کو اگر زیادہ کوئی شدت کی طرف آ جائے تو اس کے خلاف بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے کہ اس نے ریاست کے ساتھ بغاوت. حالانکہ ان کی حرکتیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں. تو کیا کبھی کوئی ایسا عدالت میں ایکسکیوز مانا جاتا ہے کہ جناب یہ ایسے چو تو بڑا کرپٹ آدمی ہے, یہ تو چرسیں پیتا ہے, یہ فلانا کرتا ہے, رشوتیں لیتا ہے. عدالت یہ حکومت کہتی ہے وہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے. تم جب رعایا ہو, تم پاکستان کے شہری ہو, تو تمہارے لیے حکومت کی رٹ کی علامت یہ تھا, اس کی تعظیم, اس کا ریسپیکٹ, اس کے آرڈر کو فالو کرنا تمہارے لیے لازم تھا. میں اور کچھ نہیں کہتا, میں ان لوگوں سے انہیں میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کے اعمال نہ دیکھیں, ہمارے کردار کو بھی نہ دیکھیں. قولوں کے فعل میں تضاد ہے, سب کچھ ہے, پر نہ جانے ہمارے بڑوں کی دعائیں لگ گئی, زندگی کا کوئی کام ہمارے سے اللہ کو پسند آ گیا. ہم اس قابل نہیں تھے, پر حضور کی وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارث بنا دیا. وہ منبر, وہ محراب, وہ ہمیں مل گیا. اب جو لوگ علماء کے ساتھ چلتے ہو, ذرا سوچو کہ جو کسی ایسے چو کے آگے پیچھے چل رہا ہو تو وہ چوڑا ہو کر پھرتا ہے کہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا بھائی, وہ ایک علاقے کا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں آج کے بعد تم گردن اٹھا کے چلا کرو کہ تم رسول کے دین کے وارثوں کے ساتھ کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ارسلان صاحب یہ ہر جنے کھڑے کے واسطے میں نہیں آتا. چودھری اختر صاحب یہ کروڑوں اربوں روپے لوگ دانوں کے دوڑ پہ اس پہ لگا دیتے ہیں, بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں, سینمے بنا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں, پر یہ جو چیز آ جاتی ہے نا کون سی, یہ دین کی طرف آپ یقین پیدا کر لیں, خدا کی
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت ہے۔ یہ اگر آپ کو اللہ نے دین کا کام کرنے کے لیے چنا ہے نا تو میرا یقین کر لیں، بلکہ حضرت قبلہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی ان کے ملفوظات میں نے ایک دفعہ ایک چیز پڑھی، بڑا ہی مجھے مزہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص علماء اور سادات کی عزت کرتا ہے، بہت بڑی بات پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ اس کا بدلہ اس کی نسلوں میں یا عالم بنا کر دیتا ہے یا عالموں کا ساتھی بنا کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی سبحان اللہ کی موقع تھا اور آپ نے بڑا آہستہ بولا یار، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یا بھائی توجہ ہے، جس شخص نے اپنی حیات میں کس کی خدمت کی ہوتی ہے؟ علماء، سادات، اہل اللہ کی۔ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں اللہ اس کو جو واپس ریٹرن کرتا ہے نا وہ ملتا کیا ہے؟ فرمایا یا اس کی نسلوں میں اللہ عالم پیدا کرتا ہے، نہیں یار اتنا، یا عالموں کا ساتھی، بولو ساتھی پیدا کرتا ہے۔ ارسلان صاحب آپ کے بڑوں میں سے کسی نے کبھی کسی آل اللہ کی خدمت کی، اس کی دعا کو لگ گئی ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اختر صاحب یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ کی والدہ نے کبھی کسی سید زادی کی تعظیم کر دی ہوگی، یا کسی بابا جی کسی سید کا اکرام آپ کے والدین نے کیا ہوگا، یا آپ کی نسل میں کسی نے کسی عالم دین کی خدمت کی ہوگی، اللہ نے اس کا جس کو کہتے ہیں ریوارڈ، اس کا بدلہ مہیا عطا فرمایا ہے کہ آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہو جہاں ایک مدرسے اور مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ وراثت انبیاء، مشن رسالت، اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تین چیزیں تھیں مشن رسالت، تلاوت، تعلیم، تزکیہ۔ تو نبی کا مشن ختم ہو سکتا ہے کبھی؟ نہ، اب آپ دیکھو ذرا یہ تلاوت کو کیسے اللہ نے جاری کیا۔ کوئی ایک بالغ مسلمان بھی ایسا نہیں جو زندگی تلاوت کے بغیر گزار سکے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر کہیں اور کرے نہ کرے نماز میں تو کرنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ دن میں 5 بار لازمی پڑھنی ہے۔ یہ آپ سمجھے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور بڑی مخلوقات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تاکہ ہر گھر، ہر کونے، ہر نکر، جدھر مومن اور مسلمان ہے وہاں قرآن کی تلاوت، نبی کا مشن جاری ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نا عام سپاہی، ایک ہوتے ہیں خصوصی سپاہی، ایک ہوتی ہے عام تلاوت یہ جو نماز کے دوران ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خصوصی تلاوت۔ اور وہ تلاوت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، صبح 4 بجے، آج کل تو خیر گرمی ہے، صبح 3 بجے، سردیوں میں 4 بجے، سب سوئے ہوئے ہیں، ایک طبقہ اٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ایسا پڑے ہوئے شہزادیوں بھراؤ بیرو، یہ نام گلے کرو کہ علماء مسلوں پہ کیا کرتے ہیں، او جی علماء ایسی لگا کے سوتے ہیں۔ ذرا وہ دور بھی دیکھو جب علماء پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، وہ بھی نخرے جناب اکڑے سے پڑھنے اٹھتا نماز، نخرے سب کچھ ہوگا، پھر ناشتے ہوں گے سب۔ 4 بجے بچے جاگیں گے مدرسوں میں، استاد ایک آواز لگائے گا چلو وضو کرو، وضو کر کے آئیں گے، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ ابھی دنیا سو رہی ہے یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سارا دن قرآن کی تلاوت۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہ مدرسے میرے حضور کے مشن کی تکمیل گاہیں، مشن کی تکمیل گاہیں ہیں کہ یہاں حضور کا مشن مکمل ہو رہا ہے۔ تلاوت تلاوت تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اگلا مرحلہ جس کے لیے آپ مدرسہ بنا رہے ہیں۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بنا علی المرتضیٰ، قرآن کی تلاوت۔ تھوڑا اگلا مرحلہ آ گیا تعلیم، کہ
کتاب و حکمت قرآن کی تعلیم سکھائی جائے گی، احادیث پڑھائی جائیں گی، یہ بھی مشن رسالت ہے۔ یار چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی نے کہا کہ رسول کا مشن یہ کہ ہم نے اتنے پلاٹ کرنے، اتنی بازار بنانے اور اتنی دکانیں، کہیں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اور رسول کا مشن تو یہ ہے۔ اور اگلی چیز ہے تزکیہ، اور میں اس جملے پہ بہت ساری دفعہ تقریریں کرتا ہوں، میں اس جملے پہ آتے بہت زور دیتا ہوں کرتے ان کی شریعت کی پاسداری کی وجہ سے۔ میں ثناء توری شریف میں طالب علمی دور میں بے بیت تھا، ہمارے خاندانی بزرگ تھے، میں بچپن میں ہم لوگ دربار پہ جاتے، اب میں قبلہ سیدی و مرشدی قبلہ آقائی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا سلسلہ قادریہ کے اندر میں بیت ہوں، وہاں میری بیت تھی سلسلہ نقشبندیہ میں۔ آپ حیران ہو گئے، وہ موڑا شریف کا فیضان ہے کہ وہاں ہوتا کیا، یعنی میں نے پورے اپنے اس بچپن کے دور میں جب تک حضرت صاحب رہے، کبھی میں نے ایک لمحہ بھی ایسا دربار پہ نہیں دیکھا کہ ذکر الہی نہ ہو، حتیٰ کہ لانگری لنگر کی روٹیاں پکا رہے ہیں وہ بھی لا الہ، یعنی ذکر الہی سے زبان ان کی غافل نہیں۔ لنگر تقسیم ہو رہے لا الہ، وہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آج بھی آپ موڑا شریف جائیں آپ تو آپ کو منظر ملے گا 10 منٹ بھی وہاں خاموشی نہیں ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ رات کی تہجد ہو رہے ہیں، سحری کی محفلیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد آہے سحرگائی میں درد بری دعائیں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اے اہل سنت، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں ہم اہل سنت کو عطا فرمائی۔ اور آج یہ جن دوستوں نے اس معاملے میں حصہ لیا ہے، یہ سارے حضور اور نبیوں کے جو مشن ہے، اس مشن کے سپاہی ہے۔ یہ اس مشن کے، جس طرح حضور کے ڈائریکٹ سپاہی تھے نا صحابہ، صحابہ کرام حضور کے ڈائریکٹ سپاہی تھے، ہم ڈائریکٹ اس طرح کے سپاہی تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو صحابہ حضور کا مشن آگے لے کے نکلے تھے نا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس مشن کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ کیسے کائنات میں جاری ہے، تو آپ کو صحیح العقیدہ صحیح الاعمال علماء کو دیکھنا ہو۔ یہ ان کے مشن کی تکمیل کرتی ہے۔ تو جو لوگ آج اس دارالعلوم کے افتتاح میں آئے، وہ یقیناً اس مشن کے سپاہی ہیں، اس مشن کے معاون ہیں، وہ اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت بات میری مکمل ہو رہی ہے، ظاہر ہے کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کار کے بندہ اتراتا ہے، اور تکیئی پھر میرا جلسہ کیسا کروایا، اور تکیئی کوڈی دا میچ کیسا کروایا۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ سے اللہ اس طرح کا کام لے لے نا، کوئی مسجد بنوا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی میلاد کروا دے، کوئی محرم شریف کا پروگرام ہو جائے، کوئی یہ نا پیار ادب محبت والا کام ہو جائے، اس پہ اتراؤ نہیں، اس پہ سر جھکاؤ۔ جن لوگوں کی مال اور دولت ان کاموں پہ صرف ہو رہے نا، وہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارا نام اس لسٹ میں رکھا ہوا ہے، شکریہ ادا کرو۔ محترم مقصود صابری صاحب فقیر آدمی ہے، ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں بھائی بڑا سیدھ ہے، کہا کوئی بڑا چڑھ سی۔ میں کہا یار بڑی بات ہے، کیا سوچ بھی بندہ بھائی ایک سوچ ہے، اور پھر ساری زندگی صوفیاء کا خدمت کی، علماء کی خدمت کی، صوفیاء کا تعلق نبھایا، انسائکلوپیڈیا لکھ مارا۔ اینڈ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، 100 صفحہ جو لوگ لکھتے ہیں نا تحقیقی، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ تحریری کام کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جہاں ہزاروں صفحات انہوں نے لکھ دیے اولیاء کرام کی محبت میں، صوفیاء کا پیار، تو انشاءاللہ وہ ساری روحانی جو برکات ہیں وہ ان کے شامل حال ہوں گی۔ اور آج جو حد ہو گئی ہے وہ یہ ہے، یہ پھر کبھی یہ ٹاپک میرا باقی رہ گیا مقصود صابری صاحب، کہ صوفیاء کا ایک مذہب یہ ہے، بحث ہے کہ پہلا کتب کائنات میں کون ہے؟ سبحان اللہ کر رہے پہلا کتب کون ہے؟ محی ابن عربی۔ اب میں حوالے کیا دوں، 20 کتابوں کے حوالے ہیں کہ
کہ پہلا کتب کون ہے؟ بعض نے کہا کہ پہلا کتب ابو بکر صدیق ہے، لیکن صوفیاء کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ کہتا ہے کہ پہلا کتب سیدہ فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ کی آواز ہے؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ، بولو پھر بولو۔ تو سارے صوفیاء کی روحانیتیں ایک طرف، میرے رسول کے جگر کے ٹکڑے کی ایک کرم کی نگاہ ہے۔ آپ یقین کریں گے جو نسبت آپ نے نام کی رکھی ہے نا، یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور میرا یقین ہے میری مسجد کا نام حضور کی والدہ کے نام پر ہے، سیدہ آمنہ مسجد ہے میری، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ ہم نے پوری مسجد گرا دی، غریب علاقہ ہے ہمارا وہاں، تو لوگ